वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुस सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफुस सालिहीन ऑफिशियल। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मसलु कलिमतिन खबीसतिन कशजरतिन खबीसतिन इज्तुस्सत मिन फ़ौक़िल अर्ज़ि मा लहा मिन क़रार, युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलिस साबिति फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आख़िरह व युज़िल्लुल्लाहुज़्ज़ालिमीन व यफ़अलुल्लाहु मा यशा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो चीज़ों को इस आयत के अंदर बयान किया। एक कि अज़ाब क़ब्र होता है, अज़ाब क़ब्र बरहक़ है। बाज़ लोग कहते हैं अज़ाब क़ब्र कुरान सुन्नत से साबित नहीं है, ये सिर्फ़ किस्से हैं। दूसरा बताया अज़ाब क़ब्र से कैसे बच सकते हैं कुरान सुन्नत से, कि अज़ाब क़ब्र से बचने की दुआ, अमल, तरीक़ा। आज लोग जितने वजीफ़े पूछते हैं वो ये कहते हैं जी माल ज़्यादा हो जाए, हमें दौलत मिल जाए, मकान मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, शादी हो जाए, कारोबार चमक जाए, इस तरह के वज़ाइफ पूछते हैं। सेहत मिल जाए, बीमारियां ख़त्म हो जाएं, अज़ाब क़ब्र से बच जाएं, लोगों को तवज्जो ही नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक मरतबा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुझसे कहने लगी, या रसूल अल्लाह, एक औरत आई थी अभी यहूदिया, तो उसने एक बात दुआया तौर पे कही कि अल्लाह तुम्हें अज़ाब क़ब्र से बचाए। या रसूल अल्लाह, अज़ाब क़ब्र होता है? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ आयशा, अज़ाब क़ब्र होता है और अज़ाब क़ब्र से पनाह मांगनी चाहिए। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इतनी चीज़ों का ज़िक्र सुनते थे, दोज़ख का, हवलनाकी हशर का, पुलिस सरात का, लेकिन उस तरह नहीं रोते थे जिस तरह कब्र के अजाब का सुन के रोते थे। कब्र के पास, कब्र को देखकर हम कब्रिस्तान से गुजर जाते हैं, हमें तवज्जो ही नहीं होती, लेकिन वो कब्रिस्तान को देखकर ही, कब्र को देखकर ही आप दीदा हो जाते, रोना शुरू कर देते और आपके आंसू बहना शुरू हो जाते। सहाबा ने कहा कि आप इस तरह रोते हैं बच्चों की तरह कब्र को सुन के। आपने फरमाया ये पहली सीढ़ी है, जो यहाँ से पास हो गया वो हमेशा के लिए आगे पास हो गया, जो कब्र में फंस गया वो आखिरत में हमेशा के लिए फंस गया। तो कब्र में दो किस्म के मुनकर नकीर, आप सुनते हैं ना मुनकर नकीर, लेकिन ये मुनकर नकीर मोमिनों के लिए नहीं है, ये काफरों के लिए है, फासिकों के लिए है, बदकारों के लिए है। मोमिनों के लिए जो कब्र में दो फरिश्ते आते हैं उन्हें मुबश्शिर बशीर कहते हैं, वो खुशखबरी देने वाले। ये मुनकर नकीर यानी सख्ती करने वाले। ये जो आयत करीमा है, अब मैं आपको उसके तहत बताता हूँ। व मसलु कलिमतिन, और मिसाल कलमा की, पहले कलमा तय्यबा की मिसाल दी ना अल्लाह ने, अब यहाँ कलिमतिन खबीसा, कलमा खबीसा की। कलमा तय्यबा किसको कहते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह। और कलमा खबीसा किसको कहते हैं? इमाम इब्न कसीर लिखते हैं कलमा खबीसा से मुराद कुफ्र है, शिरक है, बिदअत है, गुनाह है। या अल्लाह का मिसाल कलमा खबीसा की, का शजरतिन खबीसा, वो खबीस दरख्त है, गंदा दरख्त है। कौन सा? मुख्तलिफ रवायात हैं। हदीस में आता है हिंजल का दरख्त है, एक रवायत में आता है लहसुन का दरख्त है। अच्छा, गंदा दरख्त है, स्मेल वाला है। उज्तुस्सत मिन फौक़िल अर्ज़, और वो उसकी जड़ें इतनी मजबूत होती हैं, बस इतनी सी कि आप उसे यूँ खींच के बाहर निकाल लेते हैं। अब कलमा तय्यबा की मिसाल दे के अल्लाह ने कहा था वो इतना मजबूत दरख्त है, खजूर के दरख्त से दी थी, आप खींच सकते हैं, उसे निकाल सकते हैं। कलमा तय्यबा की बेस मजबूत है मोमिनों की, और जो शिरक वाले हैं उनकी बेस इतनी कमज़ोर होती है, अल्लाह ने कहा मालहा मिन करार, उसमें कोई कुव्वत नहीं होती। वो जहाँ मूर्ति देखता है वहाँ सजदे में गिर जाता है, जहाँ कब्र देखता है सजदे में गिर जाता है, जहाँ से कुछ होता हुआ नजर आता है उसको हाजत रवा मान लेता है। और मोमिन कहता है अल्लाह के अलावा कोई हाजत रवा, कोई मुश्किल कुशा, कोई खुदा नहीं, कोई रब नहीं, कोई नहीं है। अब जिसका ईमान कमज़ोर है, अब देखिए 36 करोड़ खुदा बनाए हुए उन्होंने दुनिया में, है ना। आगे अल्लाह ने फिर फरमाया, अब यहाँ बात आई, शिर्क करने वाले का बेस मजबूत नहीं है, तौहीद वाले की बेस
مضبوط ہے۔ یثبت اللہ، اور اللہ ثابت رکھے گا الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو مومن ہیں، ایمان والے ہیں، بالقول الثابت، اپنی بات پہ ثابت قدم، فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں بھی، وفی الآخرہ، اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ اچھا، اس حیات طیبہ جو دنیا کی ہے، جو توحید والے ہیں، کلمہ والے ہیں، ایمان والے ہیں، اللہ ان کو یہاں ثابت قدم رکھتا ہے۔ ساری دنیا بت کے آگے جھک جائے، درخت کے آگے جھک جائے، قبر کے آگے جھک جائے، کسی کو بھی خدا بنا لے، لیکن مومن اللہ کے علاوہ کسی کو رب نہیں مانتا۔ یہ تو دنیا کی زندگی میں جو ثابت قدم رہے گا نا، جوڑ دیا اللہ نے کہا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یہ الگ الگ نہیں ہے، جڑا ہوا ہے نا، اتنی تو آپ سمجھ گئے عربی۔ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اچھا، دنیا میں جو ثابت قدم رہے گا، آخرت میں وہ ثابت قدم ہوگا۔ اچھا، آخرت سے مراد کیا ہے؟ اب یہاں بات آ گئی قبر کی۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث نقل کی، اور پھر 40 صحابہ سے روایات لائے اس آیت کے متعلق۔ کتنے صحابہ سے؟ 40 صحابہ سے۔ کون؟ امام ابن کثیر۔ اچھا، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ایک کتاب التثبیت، وہ کتاب ایک آپ نے جو ہے اس کو باقاعدہ طور پہ لکھا، اور پھر جو ہے اس کے علاوہ شرح الصدور دوسری کتاب وہ بھی لکھی اس پر، اور دونوں میں 70 صحابہ اکرام سے روایات لائے، احادیث لائے، جنہیں حدیث متواتر کہا جاتا ہے، کہ یہ آیت قبر کے عذاب کے متعلق ہے۔ وفی الآخرہ سے مراد کیا ہے؟ قبر کا عذاب۔ اور قبر کے عذاب کے لیے قرآن پاک کی 10 آیتوں میں اشارہ ہے، اور 70 حدیثوں میں، متواتر حدیثوں میں نبی علیہ السلام نے، صحابہ نے نقل فرمایا، صراحتاً موجود ہے۔ اب ایک متواتر حدیث کا انکار بھی کفر ہے، چونکہ حدیث متواتر جو ہوتی ہے اس کا درجہ قرآن کی آیت کے برابر ہوتا ہے۔ اب یہاں 70 احادیث متواتر لائے، 40 صحابہ سے احادیث آئیں، امام سیوطی بھی لائے، امام ابن کثیر بھی لائے، مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن میں بھی لائے، دیگر بھی لائے۔ اب یہاں فرمایا وفی الآخرہ سے مراد قبر کا عذاب ہے، قبر کی زندگی ہے، یعنی جو یہاں ثابت قدم رہے گا، یہی کلمہ طیبہ جو ہے اس کو قبر میں بھی ثابت قدم رکھے گا۔ اب جو قبر میں ثابت قدم نہیں رہا وہ ہمیشہ کے لیے گرفت میں آ جائے گا، چونکہ وہاں پہلے سوال ہوگا من ربو کا، من نبیو کا، ما دینو کا۔ اب وہاں بندہ جو ہے جو کہے گا ربی اللہ ربی اللہ، یا بندہ نہ ربی اللہ کہے، جو کلمہ یہاں زیادہ پڑھتا ہے، جو زیادہ یہاں جو ہے کلمے کا ذکر کرتا ہے، وہ ایک دم کہے گا لا الہ الا اللہ، تو فرشتے کہیں گے چھوڑ دو اسے، یہ تو مومن ہے، یہ اللہ کو مانتا ہے، نبی کو مانتا ہے، اور پھر جو ہے یہ ایمان والا ہے، دین اسلام والا ہے۔ تو اس لیے قبر کا عذاب یہ کہنا کہ نہیں ہوگا، یہ جھوٹ ہے، یہ قرآن و سنت سے انکار ہے، اور جو قبر کے عذاب کو نہیں کہتا جی ثابت نہیں ہے، نہیں ہوتا، وہ قرآن و سنت کا منکر بن جاتا ہے۔ اب دیکھیے قبر کے عذاب میں ایک دو طبقے ہوں گے، ایک وہ ہوگا جو کہے گا لا الہ الا اللہ، وہ بچ گیا، وہ پار ہو گیا، اور دوسرا جس کو منکر نکیر، پہلے کو جو کلمے والا ہے مبشر بشیر، آگے اسے کہیں گے سو جا پہلی رات کی دلہن کی طرح، وہ سو جائے گا، قبر میں قیامت کو اٹھے گا۔ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور جو ہے کافر ہے، ظالم ہے، ظالم لفظ بولا، کافر نہیں بولا۔ اللہ کی قرآن کی آپ دیکھیے جامعیت، اللہ کہہ سکتا تھا وَيُذِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ، کہہ سکتا تھا نا، اللہ نے کافر نہیں کہا، اللہ نے کیا کہا؟ ظالم، کیونکہ قرآن نے ان الشرک لظلم عظیم کہا ہے، شرک کرنے والا سب سے بڑا ظالم ہے، چاہے شرک مسلمان کرتا ہے یا کافر کرتا ہے۔ تو یہاں جامع لفظ بول دیا نا، ظالم جو ہوگا، جو مشرک ہوگا، شرک والے عقائد رکھنے والا ہوگا، وہ قبر میں پوچھا جائے گا ما دینو کا، من نبیو کا، من ربو کا، وہ کہے گا ہاں 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 ما ادری ما ادری ما ادری، میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا۔ تو اس وقت منکر نکیر اسے سزا دیں گے، وہ جہنم سے اس پر
جو ہے دروازہ کھول دیا جائے گا کھڑکی اور پھر مارا جائے گا۔ اب بات یہ ہے، اس کے بعد فرمایا وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ جو کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ یہی عقیدہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت کو پڑھ کے کہ مسلمان کا ایک عقیدہ مسلم ہونا چاہیے، جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی چاہت سے ہوتا ہے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، بندہ چاہے وہ نہیں ہوتا۔ اور پھر جو عذاب قبر سے بچنا چاہے، جو آدمی روزانہ، یہ آیت نمبر 27 ہے اور یہ آیت سورہ ابراہیم کی ہے، اس کی آپ یہ جو آیت کا حصہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، بس یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، جو روزانہ اس کو کوشش کرے، ایک بار پڑھ لے، ایک بار بس، اللہ رب العزت اسے قبر میں ثابت قدم رکھیں گے، دنیا میں ثابت قدم رہے گا، متزلزل نہیں ہوگا۔ کسی کام کو شروع کرتا ہے، اس کام کو شروع کرنے سے پہلے یہ پڑھ لے، اللہ اس کام میں اسے کمزور نہیں کریں گے، ڈاؤن نہیں کریں گے، آدھے سے چھوڑنے والا نہیں ہوگا، تکمیل تک پہنچائیں گے، چاہے وہ رشتوں کا معاملہ ہے، چاہے وہ بزنس ہے، چاہے کوئی بھی کام شروع کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ قبر کے عذاب سے بچنے کا اس سے جامع الفاظ قرآن میں اور کہیں نہیں ہیں۔ جو اس کو روزانہ ایک بار پڑھ کے دعا کر لے گا، اللہ اسے قبر میں بھی ثابت قدم بنا دیں گے۔ اور اصل چیز وہ ثابت کرنی ہے قبر کی، دنیا میں تو انسان گزارا کر ہی لیتا ہے، تو اس لیے اس کو اپنا معمول بنائیں، وظیفہ بنائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔